بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کثیر المعنی لفظ مفرد کے اقسام۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ سبق کے اندر دیکھا کہ لفظ مفرد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک لفظ مفرد ایسا جو صرف ایک معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لفظ مفرد واحد المعنی۔ اور اگر لفظ مفرد ایک سے زائد معنی کے اندر استعمال ہو تو اس کو لفظ مفرد کثیر المعنی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم لفظ مفرد کثیر المعنی کے اقسام کو پڑھیں گے۔ تو لفظ مفرد کثیر المعنی کے 4 اقسام ہیں: مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ وجہ حصر یہ ہے کہ لفظ مفرد کثیر المعنی 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو لفظ مفرد جن کثیر معنی میں استعمال ہوتا ہے ان معنی میں سے ہر ایک معنی کے لیے اس کی وضع الگ الگ ہوگی، یا الگ الگ وضع نہیں ہوگی۔ اگر لفظ مفرد کی جن معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے الگ الگ وضع ہو تو اس کو کہتے ہیں مشترک۔ اور اگر الگ الگ وضع نہ ہو بلکہ وضع تو صرف ایک معنی کے لیے ہو، باقی معنی میں وہ استعمال ہو جاتا ہو، تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں: یا تو پہلے معنی میں استعمال چھوٹ گیا ہوگا، یا پہلے معنی میں استعمال نہیں چھوٹا ہوگا۔ اگر لفظ کا پہلے معنی میں استعمال چھوٹ جائے ایسے لفظ کو منقول کہا جاتا ہے۔ اور اگر پہلے معنی میں بھی لفظ کا استعمال ہو اور دوسرے معنی میں بھی لفظ کا استعمال ہو تو جب پہلے معنی میں استعمال اور جب دوسرے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کو مجاز کہیں گے۔ یہ آئی ان کی وجہ حصر۔ اب سمجھیے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو۔ سب سے پہلے لفظ مشترک کی تعریف۔ مشترک اس لفظ مفرد کثیر المعنی کو کہتے ہیں جس کی وضع ابتداءً تمام معنی کے لیے ہو۔ تمام معنی سے مراد وہ معنی جن میں لفظ کا استعمال ہوتا ہے ان معنی میں سے ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً وضع ہو، یعنی ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہو۔ جس طرح کہ لفظ عین کو اگر آپ دیکھیں لغت کے اندر تو اس کا استعمال کئی معنی کے اندر آپ کو ملے گا۔ یہ آنکھ کے معنی کا بھی معنی دیتا ہے، اس کے علاوہ چشمہ میں بھی کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، گھٹنا، سونا، سورج، ان کے علاوہ اور معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عین کا لفظ یہ لفظ مفرد کثیر المعنی ہے کیونکہ اس کا استعمال کثیر معنی میں کئی معنی میں ہوتا ہے اور ہر معنی کے لیے اس کی الگ الگ وضع ہے۔ چشمہ کے لیے اس کی الگ وضع ہے، آنکھ کے معنی کے لیے اس کی الگ وضع ہے، گھٹنا کے لیے اس کی الگ، اور سونا کے لیے، سورج کے لیے اس کی الگ الگ وضع ہے۔ دوسرا ہے لفظ منقول۔ منقول اس لفظ مفرد کثیر المعنی کو کہتے ہیں کہ جس کی وضع ابتداءً ایک معنی کے لیے ہو لیکن پھر اس معنی میں استعمال چھوٹ گیا ہو، اب لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہو تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا اس کی مثال سمجھیں کہ صلاۃ کا لفظ لغت کے اندر اس کی وضع ہوئی تھی دعا کے معنی کے لیے، لیکن پھر یہ لفظ دعا کے معنی میں اس کا استعمال چھوٹ گیا، اب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نماز کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ منقول کی آگے 3 اقسام آئیں گے جن کو ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے حقیقت۔ حقیقت اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں جس کا اپنے معنی موضوع لہ میں استعمال ہو، یعنی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے استعمال بھی لفظ کا اسی معنی میں ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ جس طرح کہ اسد کے لفظ کی وضع ہے حیوان مفترس کے معنی کے لیے، یعنی کہ چیر پھاڑنے والا حیوان۔ تو جب لفظ اسد کو بول کر اس سے حیوان مفترس والا معنی مراد لیا جائے گا تو اس وقت یہ حقیقت ہوگا۔ نمبر 4،
مجاز اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے معنی موضوع کے غیر میں استعمال ہو، یعنی اس کا اپنے معنی موضوع میں استعمال نہ ہو، یعنی کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی کے اندر لفظ کا استعمال نہ ہو، بلکہ کسی دوسرے معنی کے اندر لفظ کا استعمال ہو۔ جس طرح کہ اس کی یہی مثال ہے لفظ اسد، لیکن لفظ اسد بول کر مراد حیوان مفترس نہ ہو، یہ تو اس کا معنی موضوع ہے، بلکہ وہ رجل شجاع بہادر معنی آدمی کے لیے استعمال ہو، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ لفظ اسد مجاز ہے۔ اسد شیر کو کہتے ہیں، تو اگر شیر کا لفظ بول کر مراد سے کوئی بہادر آدمی ہو تو یہ مجاز ہوگا، اور اگر شیر بول کر وہ حیوان مفترس درندہ، جنگل کا درندہ جو چیرنے پھاڑنے والا ہے، یہ مراد ہو تو یہ حقیقت ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم لفظ منقول کے اقسام کو سمجھتے ہیں۔ تو لفظ منقول کے 3 قسم ہیں: منقول عرفی، منقول شرعی اور منقول اصطلاحی۔ اثر یہ ہے کہ لفظ منقول 3 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ ناقل کو آپ دیکھیں تو ناقل کے اندر 3 احتمال ہوں گے، یا تو ناقل عرف عام والے ہوں گے، مطلب عام بولی والے، یا عرف خاص والے ہوں گے، مطلب کسی خاص فن اور شعبہ کے لوگ یا کسی خاص علاقے کے لوگ، یا اہل شرع ناقل ہوں گے۔ اگر لفظ منقول کے ناقل عرف عام والے ہوں اس کو کہتے ہیں منقول عرفی، اور اگر ناقل کسی خاص شعبہ کے لوگ ہوں، عرف خاص والے ہوں، اس کو کہتے ہیں منقول اصطلاحی، اور اگر لفظ منقول کے ناقل اہل شرع ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے منقول شرعی۔ وجہ حصر کے بعد اب آئیے ان کی تعریفات کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے منقول عرفی۔ منقول عرفی اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے ناقل عرف عام والے ہوں، یعنی کہ عام بول چال والے لوگ ہوں، اس کو منقول عرفی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ لفظ دابہ، لفظ دابہ کی لغت کے اندر وضع ہوئی تھی کلو ما یدب علی الارض، یعنی جو بھی زمین کے اوپر رینگنے والی چیز ہے اس کو دابہ کہا جاتا ہے لغت میں، لیکن عرف عام والوں نے اس کو ان جانوروں کی طرف نقل کر دیا جو 4 پاؤں کی مدد کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ 4 پاؤں والے جانوروں کو اب دابہ کہا جاتا ہے، تو یہ منقول عرفی ہے۔ دوسرا ہے منقول شرعی۔ منقول شرعی اس لفظ منقول کو کہتے ہیں جس کے ناقل اہل یعنی شریعت کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جس طرح کہ لفظ صلاۃ، اس کی لغت کے اندر وضع تو دعا کے لیے ہوئی تھی، دعا کے معنی میں، لیکن پھر بعد میں اہل شرع نے اس کو عبادت مخصوصہ یعنی کہ نماز کی طرف نقل کر دیا۔ اب یہ لفظ صلاۃ کا لفظ نماز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ہے منقول اصطلاحی۔ منقول اصطلاحی اس لفظ منقول کو کہتے ہیں جس کے ناقل کسی خاص فن یا خاص شعبے کے لوگ ہوں یا کسی خاص علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، عرف خاص والے۔ جیسا اس کی مثال ہے لفظ اسم۔ اسم کی لغت کے اندر وضع تو بلند ہونے یا علامت کے لیے ہوئی تھی، یعنی لغت کے اندر اس کا معنی علامت ہے یا بلندی ہے، لیکن پھر نحویوں نے لفظ اسم کو ایک مخصوص کلمے کی طرف نقل کر دیا کہ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ تو اب پہلے معنی میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ اس فن کے اندر، علم نحو کے اندر جب لفظ اسم بولا جائے گا تو اس سے مراد بلندی یا اس سے مراد علامت نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد یہ مخصوص کلمہ ہوگا۔ آخر میں ایک نوٹ سمجھے کہ اگر 2 لفظ ہوں اور ان کا معنی ایک ہو، لفظ تو 2 ہیں لیکن معنی ان کا ایک ہے، تو ایسے 2 لفظوں کو مترادفان کہا جاتا ہے،
اور ہر ایک لفظ دوسرے لفظ کا مرادف کہلائے گا، جس طرح کہ مثلا اسد اور لیث، یا انسان اور بشر. تو یہ ایسے ہیں الفاظ ہیں کہ لفظ تو دو ہیں، الگ الگ لفظ ہیں، لیکن ان کا معنی ایک ہے. اسد کا معنی بھی شیر ہے اور لیث کا معنی بھی شیر ہے. تو ایسے دو لفظوں کو مترادفان کہا جاتا ہے. اور اگر لفظ بھی دو ہوں اور ان کے معنی بھی دو ہوں، یعنی کہ ہر لفظ کا اپنا الگ الگ معنی ہو، تو ایسے الفاظ کو متباینان کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک لفظ دوسرے لفظ کا مباین ہوتا ہے. جس طرح کہ شجر اور حجر، یہ دو لفظ ہیں الگ الگ، شجر حجر، اور ان کے معنی بھی الگ ہیں. شجر کا اور معنی ہے اور حجر کا اور معنی ہے، تو ان کو متباینان کہیں گے. یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ سبق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق کی روشنی کے اندر اس مشق کے سوالات کو حل کریں. نمبر 1، لفظ مشترک کسے کہتے ہیں؟ مثالیں دے کر وضاحت کریں. نمبر 2، لفظ منقول اور اس کے اقسام کی مثالوں کی روشنی کے اندر وضاحت کریں. نمبر 3، حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہے؟ مثال سے فرق کو سمجھائیں. اور نمبر 4، لفظ جاریہ، زکوٰۃ، معرب اور گلاس، ان الفاظ کے بارے میں وضاحت کریں کہ ان کا تعلق کس قسم کے ساتھ ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا